بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے روانہ ہوئے تو آپ کو پورا یقین تھا کہ مکہ کو فتح کر لیں گے۔ اس کا ثبوت مدینے میں نازل ہونے والی والنصر نامی سورت سے ہے، جو آج قرآن کی 110ویں سورہ میں شمال ہوتی ہے، اور بسم اللہ کے بعد اس آیت سے شروع ہوتی ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی ہے کہ آپ مکہ کو فتح کر لیں گے، اور دوسری آیت میں یعنی لوگوں کو دیکھیے گا کہ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، یعنی فتح مکہ کے بعد عام باشندے گروہ در گروہ حلقہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ اور تیسری آیت میں آتا ہے فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، یعنی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس فتح کے شکرانے کے طور پر اللہ کی حمد، تعریف اور ثنا بیان کیجئے، تعریف کریں اللہ کی اور استغفار کریں، اور اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ بعض علماء اسلام کہتے ہیں کہ جیسے ہی مذکورہ آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ توبہ کیجئے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ ان کا آخری وقت آ پہنچا ہے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت سنی تو وہ اختیار ہو کر رو دیے، کیونکہ وہ بھی جان گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب رحلت فرما جائیں گے۔ ایک اور روایت کے مطابق بنت رسول حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب مذکورہ آیت کو سنا تو وہ بھی پریشان ہو کر رونے لگیں۔ انہیں یہ احساس ہو چلا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلاوا آ گیا ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں روتے ہوئے دیکھا تو بولے، بیٹی غم نہ کرو، میرے اہل بیت میں تم سب سے پہلے مجھ سے ملو گی۔ اور واقعی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی تھی۔ بہرحال فتح مکہ سے پہلے مکہ کے سارے دولت مند لوگ شراب پیتے اور سور کا گوشت استعمال کرتے تھے، لیکن مسلمان ہو جانے کے بعد یہ چیزیں ان کے لیے حرام ہو گئیں۔ ایک اسلامی مورخ طبری لکھتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مغلوب لوگوں کی دلجوئی اور قوت اور محبت کی فضا قائم کرنے کے لیے داؤد لیث کی بیٹی ملیقہ سے نکاح کر لیا، لیکن ملیقہ کا نام ازواج رسول میں کہیں بھی موجود نہیں، لہذا طبری کا یہ کہنا پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ملیقہ نامی خاتون سے نکاح کیا تھا تاریخی نقطۂ نظر سے قطعی مستند نہیں معلوم پڑتا۔ فتح مکہ کے بعد پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 دن تک مکہ میں قیام کیا، اور اس مدت میں تقریباً تمام اہل مکہ مسلمان ہو گئے۔ اہل مدینہ یعنی انصار نے جب یہ دیکھا کہ مکہ میں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام طویل لمبا ہوتا جا رہا ہے تو وہ تشویش میں مبتلا ہو گئے، یہ سوچنے لگے کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آبائی شہر ہے لہٰذا وہ اس شہر کو نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے کہا کہ میں جب تک زندہ ہوں تمہارے ساتھ رہوں گا، اور وہیں پر اجل کو لبیک کہوں گا جہاں تم لوگ دنیا سے رخصت ہوتے ہو۔ چنانچہ 15 دن کے بعد پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ سے واپس ہوئے اور مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ اہل مدینہ نے جو اس احساس میں مبتلا تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید پھر کبھی ان کے شہر کا رخ نہ کریں، جب آپ کو مدینے جاتے ہوئے دیکھا تو فرط شوق سے آنسو بہانے لگے اور ان کی ساری فکر مندی دور ہو گئی۔